السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الشمس 15 آیات ہے، اس میں 91 نمبر سورہ ہے، مکی سورہ ہے، اور اس میں آپ کو پچھلی سورہ کے ساتھ کافی سارے لنکس ملیں گے۔ ون آف دا لنکس یہاں پہ ہم مینشن کر رہے ہیں کہ پیچھے جو آپ نے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن کے بارے میں پڑھا تھا کہ ہم نے دو پاتھس کی طرف ان کی رہنمائی کی ہے، ہدایت کی ہے، تو یہاں پر وہ جو دو پاتھس ہیں ان کی ڈیٹیل اور ان کی تفسیر آپ کو ملے گی انشاءاللہ تعالی، اور بھی بہت سارے لنکس ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها، پہلا جو اوتھ ہے، اور یہ چند سیٹ آف اوتھس ہیں، اگین وہی والی آپ کو یاد، پچھلی بات یاد کیجئے کہ اوتھس کا مقصد کیا تھا، اس چیز کو آنر کرنا، اس چیز کو امپورٹنس دینا، پھر آگے اوتھس جو ہے وہ کسی چیز سے لنکڈ بھی ہوں گے۔ اور پھر اس میں ایک چیز اور بھی ہے، چونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تخلیق سے ریلیٹڈ ہیں، والشمس والقمر والنہار واللیل، تو یہ ایک اسکالر یہ بھی کہتے ہیں، ان کے نزدیک یہ خیال ہے کہ ان اوتھس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی جو یہ تخلیق ہے وہ کتنی عظیم ترین ہے، اس کی طرف نشاندہی دی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ابن عباس، when the sun is completely out but you can see the sun easily، یعنی کہ سورج جب آپ فل 12 بجے کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ سورج کو دیکھ نہیں سکتے، آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، تو ضحیٰ کا ٹائم کون سا وہ کہتے ہیں ابن عباس، وہ ٹائم جب آپ سورج کو دیکھ سکتے ہیں، سودنگ ٹائم ہوتا ہے، مارننگ ٹائم، لیکن سورج پورا نکل آتا ہے، یعنی اس کی برائٹنس ہوتی ہے اور روشنی ہوتی ہے۔ اب اوتھ لیا کیا ہے، کس چیز پہ قسم کھائی گئی، وہ شمسی، سورج کی قسم، وضحاها، اور اس کی برائٹنس کی، یعنی قسم اس کی برائٹنس کی بھی کھائی گئی ہے ساتھ میں۔ اور دوحا اسپیسیفک جو ہے، یہ سروس ہے سورج کی، دس از اے سروس دیٹ از گیون بائی دا سن، کہ وہ اپنا برائٹ لائٹ دیتا ہے، اینڈ اٹ از اسپیسیفک فار دا سن الون، اور کوئی نہیں دیتا یہ ضحیٰ کون سی والی، یعنی کہ کوئی جو آپ کی ٹیوب لائٹ ہے یا کوئی اور دیا ہے یا کچھ فائر کی لائٹ ہے، اس کو ضحیٰ نہیں کہیں گے، تو ضحیٰ یعنی سورج کی روشنی کی قسم، جو کہ سروس اس کے لیے اسپیسیفک ہے۔ والقمر اذا تلاہا، مون، اس کی قسم کھائی گئی ہے کب، اذا تلاہا، جب وہ اس کو فالو کرتا ہے۔ اب تلاہا، ہاں کس کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے، کس کو فالو کر رہا ہے؟ سن، ایگزیکٹلی، ہاں جو ہے وہ سن کی طرف ہے، ہاں کی ضمیر سن کی طرف ہے، کہ وہ سن کو سبسروینٹ اس کا رول ہے مون کا، اور سن کو سے سن لائٹ لے رہا ہے وہ، اور اس کو پیچھے پیچھے اس کے چل رہا ہے، یعنی اس سے وہ لے کے روشنی اور چمکتا ہے۔ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور دن کی قسم کہ جب کہ وہ اس کو گلوریفائی کرتا ہے۔ تجلی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ شوئنگ فل گلوری، تجلی کسی کے اوپر کرنا، یعنی اپنی پوری گلوری کے ساتھ کسی چیز کے اوپر چمک دمک دکھانا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر کس چیز کی قسم کھائی گئی ہے، کہ دن کی قسم جب وہ سورج کو اپنی گلوری دکھانے کی اجازت دے رہا ہے، when it lets the sun give its glory۔ اب اصولاً تو it's the other way round، کہ دن نکلتا ہی تب ہے کہ جب سورج نکلتا ہے اور اپنی گلوری دکھا رہا ہوتا ہے، تو اصولاً تو دن جو ہے وہ اس کے اوپر ہونا چاہیے تھا ڈیپینڈنٹ، لیکن یہاں پر جو ہے وہ ایک بالکل فرق طرح کی ڈسکرپشن دی گئی ہے، as if the day is allowing the sun to show its full glory۔ واللیلی، اور رات، اذا یغشاہا، جب وہ اس کو کور کر دی، پیچھے بھی ہم نے یغشا کا مطلب پڑھا تھا، تو یہ کور کر لینا، پورا ڈھانپ لینا، کہ کہیں سے کچھ نکل نہ جائے۔ ٹھیک ہے، سورہ غاشیہ یاد ہے آپ کو، اس کے اندر وہ ایونٹ کیا تھا، وہ ہر چیز کو کور کر رہا تھا نا، غاشیہ، تو یہ نائٹ کیا کرتی ہے، سن کو پوری طرح کور کر لیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہاں کی جو ضمیر ہے، ہاں جو پوائنٹ کر رہا ہے ہر جگہ پر، یہ سن کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے۔ سورج جو ہے وہ مین، اسی لیے وہ الشمس، اس سورت کا نام بھی الشمس ہے، کیونکہ سورج سے ریلیٹڈ ساری ڈسکشن چل رہی ہے یہاں پر۔ ٹھیک ہے، اور کمپیئر دا سن ٹو دا نفس، اب یہاں پر آپ نفس کے ساتھ سن کو کمپیئر کریں کہ واٹ ایور از ہیپننگ ٹو دا سن از سملر ٹو دا نفس، آگے آپ کو پتہ چلے گا۔ کوئی چیز اس کو گلوریفائی کرے گی، کوئی چیز اس کو ڈھانپ لے گی، کوئی چیز اس کو چھپا دے گی۔ ٹھیک ہے، سو انشاءاللہ تعالیٰ آپ آگے جا کے جب نفس کے بارے میں پڑھیں گے آج،
تو اس کو آپ سن کے ساتھ کمپیئر کر سکیں گے، جس سے پتہ چلے گا کہ یہ قسم جو ہے یہ اینڈ کی چیزوں سے کیسے کنیکٹ ہو رہی ہے. اچھا پھر جی ایک اور قسم، وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور سورج کی قسم کہ جب کہ کون سی چیز ہے جس نے اس کو کنسٹرکٹ کیا ہے. اچھا جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہو از ہی، تو آپ کسی شخص کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں واٹ از ہی تو آپ اس کا ایٹریبیوٹ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا ہے، انجینئر ہے، آرٹسٹ ہے، کون ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتا ہے کام، یعنی کہ یا کوئی اس کا ایٹریبیوٹ پوچھ رہے ہوتے ہیں. سو وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، کہ کیا یعنی کس چیز نے کنسٹرکٹ کیا. ماں کا یہاں پر مطلب یہ ہوگا کہ what power could have made this sky. ماں بنا یعنی کس نے بنایا، کس چیز نے، کیا ہو سکتی ہے وہ پاور جس نے آسمان کو کنسٹرکٹ کیا. ٹھیک ہے، ماں یعنی کہ ہاؤ، اور اس کا دوسرا میننگ کیا ہے، وہ ماں بناہا، کہ ہاؤ ریمارکیبل از دا کنسٹرکشن آف دا اسکائی، کہ آسمان کی قسم اینڈ ہاؤ ریمارکیبل از دس کنسٹرکشن جو کہ یہ کنسٹرکٹر. سو دو میننگز ہو سکتے ہیں. اور ماں جو ہے اس کا جو اشارہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، اس کی پاور کی طرف، اور اس کی امیزمنٹ آف دا کریشن کی طرف، یا پھر بناہا کی طرف، یہ کہ آسمان کی کریشن ہے. پھر وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور زمین کی قسم، اور وہ کون سی ایسی پاور ہے، what power could have spread it. یا اگین وہی والی بات، یہ بھی وما بناہا کی طرح سے، وما طہاہا یعنی وہ زمین جو ہے وہ کیا اس کی امیزنگ، اس کی اسپریڈ ہے، اور اس کا پھیلنا ہے زمین کا، کہ اٹ از اسپریڈ آؤٹ اینڈ اٹس نو ون ایلس کین ڈو سچ اے تھنگ. جیسے یہ زمین کی امیزمنٹ آپ کو نظر آتی ہے دور دور تک پھیلی ہوئی ہے نا، تحد نگاہ. اور اگلی چیز جس کی قسم کھائی ہے وہ نفسیوں وما سواہا، اور نفس کی قسم، وما سواہا، اور وہ جس نے اس کو پروپورشنیٹ کیا، یعنی وہ کیا پاور ہے جس نے اس کو اتنا زبردست بیلنس آؤٹ کیا اور اس کو پروپورشن دی اور اس کو برابر کیا. اور سوا کیا چیز ہوتی ہے کہ ان ایون چیزوں کو لے کے ان کو آرگنائز کرنا، بیلنس کرنا، اسموتھ آؤٹ کرنا، فنش کرنا، فنیشنگ ٹچز جو دی جاتی ہیں، جیسے گھر ہے یا جیولری ہے یا آپ نے کوئی ارینجمنٹ کی ہوئی ہے، اس کو فنیشنگ ٹچز دینا کہ وہ اس کی بیوٹیفل شیپ اندر سے نکل آئے. ٹھیک ہے، بیوٹیفائی کرنا، یہ سواہا ہے. کہ نفس جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کیا کیا، پروپورشن آؤٹ کیا، اس کو بیوٹیفائی کیا اور اس کو بیلنس کیا. سو یہ جو نفس کی بیلنسنگ ہے یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک میریکل ہے. کریشن نفس کی ہونا اور پھر اس کو بیلنس کرنا. اور نفس جو ہے آپ اگر اس کے بارے میں پڑھو تو اس کی 3 ٹائپس ہیں، مین بگ ٹائپس جو ہیں وہ 3 ٹائپس ہوتی ہیں. ایک ہے نفس لوامہ، ایک ہے نفس امارہ، اور ایک ہے نفس مطمئنہ، جس کے بارے میں آپ نے پچھلی سورہ میں پڑھا تھا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یاد ہے آپ کو؟ تو سب سے جو ایول ترین نفس ان میں ہوتا ہے وہ نفس امارہ ہوتا ہے، جو انسان کو حکم دیتا رہتا ہے، بار بار اس کو پیچھے پڑا رہتا ہے، کوئی خراب ایول کام کرنے کے پیچھے پڑھ کے یہ کرو 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 حکم دیتا ہے اس کو. پھر نفس لوامہ، یہ وہ نفس ہے کہ جس کو آپ عام زبان میں ضمیر بھی کہتے ہیں، جو آپ کی کانشیس، جیسے آپ کو یہ کہتی ہے یہ تم نے کیا کام کر دیا، ملامت کرنے والا، یہ تم نے کیا کیا، تمہیں یو شوڈ بی سوری فار یور سیلف، یہ تم غلط کام کر رہے ہو، نہیں کرنا، رک جاؤ. سو یہ نفس اندر سے جو کہہ رہا ہوتا ہے یہ وہ ضمیر کی آواز ہوتی ہے، یہ بھی ایک نفس کی فارم ہے. اور نفس امارہ کو جب کمزور کر دیا جاتا ہے اور نفس لوامہ اس پہ حاوی آ جاتا ہے، اور نفس لوامہ جو ہے جو بار بار کہے چلے جاتا ہے اور ضمیر کی آواز آپ سنتے جاتے ہیں، and you keep on listening to that نفس لوامہ، and you keep on listening to what he wants to say and you keep on doing the things that he wants to say، تو آہستہ آہستہ پھر وہ نفس جو ہے it becomes the نفس مطمئنہ، it turns into that. ٹھیک ہے، سو یہ نفس کی جو مختلف ٹائپس ہیں، کیٹیگریز ہیں، یہ انسان خود جو ہے وہ اس کو ایک سے دوسرے میں ٹرانسفارمیشن ہو سکتی ہے. اب یہ جو نفس کی فارم ہے، اگین یہ نفس جو ہے وہ انسان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ہم سب کے اندر اپنا اپنا ایک نفس ہے. وی آر کیرینگ دس نفس اراؤنڈ، رائٹ؟ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک تو اس کی ریمارکیبل ترین بیلنس کی طرف سے بات کر رہے ہیں،
اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کانشیس دیا، ضمیر دیا، اور پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں مستقل. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنی کانشیس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. آیا نفس امارہ کو تگڑا کیا ہوا ہے، یا نفس لوامہ کی بات سن رہے ہیں، یا پھر نفس مطمئنہ بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ایک چیز آپ کو سمجھنی پڑے گی. دس آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو ایکسپلین ٹو یو. میرا بڑا دل تھا آپ لوگوں کو یہ سمجھانے کا. آئی واز ویٹنگ فار دس ڈے کہ کسی طرح سے میں آپ سے یہ ڈسکشن کروں کہ انسان جو ہے، ہم سب ہیومن بینگز، ہم دو چیزوں سے مل کے بنے ہوئے ہیں، ایک جسم اور ایک روح. ٹھیک ہے، مثلاً ایک فروٹ ہے، ایک جیسے پیچ ہے. پیچ جو ہے اس کے اندر، یا مینگو جو ہے اس کے اندر، ایک اس کی سویٹنس اور فلیور ہوتا ہے، اور ایک اس کی خوشبو ہوتی ہے. جب آپ کوئی چیز کھا رہے ہوتے ہیں تو جتنی اس کی سویٹنس اور اس کا فلیور، اس کا ٹیکسچر، اس کا جوس وہ اہم ہوتا ہے، جو فزیکل چیز ہے، اتنی زیادہ اس کی خوشبو بھی اہم ہوتی ہے. کوئی چیز جس کی کوئی اسمیل نہ ہو، ابھی پچھلے دنوں آپ جیسے کورونا ہوا تھا، اسمیل ختم ہوئی ہوئی ہوتی ہے، وہ آ نہیں رہا ہوتا نا چیز آپ کے منہ کے اندر، وہ فزیکلی چیز جا رہی ہوتی ہے لیکن اس کا نہ کوئی ٹیسٹ آ رہا ہے، نہ کوئی وہ آ رہا ہے، خوشبو آ رہی ہے، تو وہ چیز کھانے کو ہی دل نہیں چاہتی ہے نا. سو یہ دو چیزوں سے جسم اسی طرح مل کے بنا ہے. ایک ہے ایک انسان مل کے بنا ہے. ایک ہے جسم، انسان کی باڈی، اور ایک ہے اس کی روح، اور دونوں کی الگ الگ نیڈز اینڈ وانٹس ہیں. اب جو جسم ہے نا، وہ کہاں سے آیا ہے؟ زمین کے اندر سے آیا ہے، زمین میں سے نکلا ہے، اور اس کی ساری نیڈز اور وانٹس جو ہیں وہ ارتھ سے پوری ہو جاتی ہیں. اس کی جو نیڈز تو اس کی ارتھ سے پوری ہو جاتی ہیں، اس کا کھانا، اس کی ڈیزائرز، اس کا سارا کچھ. مثلاً کسی کو جولری کا بہت شوق ہے، وہ جولری کی ساری جو چیزیں ہیں کہاں سے نکلی ہیں؟ زمین میں سے نکلی ہیں نا. سارے جوز اور میٹل سب کچھ زمین کے اندر سے آیا نا. پھر کسی کو جو ہے وہ کھانے پینے کا بہت شوق ہے، لیٹ سے مٹن کا شوق ہے، تو اب وہ بکری جو ہے وہ کیا کھا رہی ہے؟ گھاس کھا رہی ہے، اور پھر اس کا گوشت. تو وہ ایونچولی ہر چیز جو جسم کو ضرورت ہوتی ہے، جو جسم کو چاہیے ہوتی ہے، وہ سب زمین سے نکلتی ہے. لیکن اس کی جو ڈیزائرز ہیں نا، وہ فلفل نہیں ہوتی کبھی بھی. ڈیزائرز انلمیٹڈ ہیں جسم کی. جیسے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے نا کہ اس کا پیٹ جو ہے، ابن آدم کا جو پیٹ ہے، وہ ویلی وہ نہیں بھرتا، وہ مٹی کے سوا کسی چیز سے نہیں بھرتا. اس کو ایک ویلی بھر کے بھی دولت ویلتھ مل جائے، یہ اس کی ڈیزائرز کی بات ہو رہی ہے، تو وہ ایک اور چاہے گا، تو وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. ایک چاہیے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر بس چاہیے ہی ہوکا ہوئے چلے جاتا ہے. لیکن جو نیڈز ہیں اس کی، وہ زمین سے پوری ہو جائیں گی. دوسری طرف روح، وہ کہاں سے آئی ہے؟ روح کدھر سے آئی ہے؟ اٹس ناٹ فرام اراؤنڈ ہیئر. وہ زمین کی پیداوار روح نہیں ہے. جسم ایک گھر کی طرح ہے، ایک یوٹینسل کی طرح ہے، اور روح کو اس کے اندر ڈالا گیا ہے. اس کو روح اس کے اندر رہ رہی ہے، جسم کے اندر. اینڈ روح ہیز کم فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچی ہوئی جو چیزیں ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کی محبت، اللہ کا لو اور اللہ کے ورڈز، اس سے روح جو ہے وہ سیٹسفائی ہوتی ہے اور اس کی نیڈز پوری ہوتی ہیں. سو اگر سول کی نیڈ پوری کرنی ہو تو کیا چاہیے اس کو؟ the love of اللہ تعالیٰ and the قرآن. شاباش. سو اب دوسری طرف اگر آپ صرف جسم کی نیڈز پوری کرتے رہیں ہر وقت، اچھا کھانا پینا، اپنے شکل کو بنا سنوار رہے ہیں، اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، بس اسی کے اندر لگے ہوئے ہیں، تو روح جو ہے وہ starve to death ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے روح کو اٹینشن نہیں دی. the روح will die out in the sense کہ وہ کمزور ہو جائے گی. ٹھیک ہے، وہ مقابلہ نہیں کسی چیز کا کر سکے گی. دوسری طرف اگر آپ صرف روح کی وہ پوری کر رہے ہیں نیڈز، اور جسم کو نگلیکٹ کر دیا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. دونوں مثالیں آپ کو دنیا میں ملتی ہیں. ایک شدید مٹیریلسٹک انسان جو صرف اور صرف اپنی نیڈز کے بارے میں سوچتا ہے کہ میں یہ کر لوں، یہ کر لوں، یہ کھا لوں، یہ پی لوں، یہ پہن لوں، اتنے پیسے میرے پاس آ جائیں، گھر بنا لوں، گاڑی آ جائے، یہ آ جائے، وہ جائے، بس اسی چیز کے اوپر پڑا رہتا ہے، اپنی ڈیزائرز پہ، کھیل تماشا، یہ وہ سب، پارٹینگ. تو اس کی روح جو ہے وہ کیا ہو رہی ہے؟ بیمار پڑی ہوئی ہے. دوسری طرف ایک ایسا بندہ ہے جن کو آپ مونکس کہتے ہیں، راہب کہتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے ٹاٹ پہننا ہے، ہم نے سخت ترین کپڑا پہننا ہے، پھٹے ہوئے کپڑے پہننے ہیں، ہم نے کوئی
اچھا کھانا نہیں کھانا, روکھا سوکھا بالکل فضول قسم کا کھانا کھائیں گے ہم. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے اسپریچول ایکسپیرینس کے خلاف ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان کا جو جسم ہے وہ نگلیکٹ ہوتا ہے, باڈی نگلیکٹ ہو جاتی ہے. the body isn't happy. یہ بھی کیا چیز ہو جاتی ہے, غلط چیز ہو جاتی ہے. سو بیسکلی کیا چاہیے, بیلنس چاہیے, دونوں چیزوں میں بیلنس چاہیے. اب کیا ہے کہ if only the جسم اور the body is happy, صرف اور صرف باڈی کو خوش کیا آپ نے ساری زندگی, روح کی طرف توجہ نہیں دی, تو کیا ہوگا؟ باڈی نے تو کہاں چلے جانا ہے ایونچولی, زمین کے اندر مکس ہو جانا ہے, زمین میں مکس ہو جانا ہے, ڈی جنریٹ کر جانا ہے اور زمین میں ہی رہنا ہے. یہی بات ہے نا. تو روح جس نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے, اگر آپ اس کو ہیلدی اور خوش رکھیں گے تو کیا ہوگا, وہ خوشی خوشی اللہ کی طرف جائے گی. کس طریقے سے؟ نفس المطمئنہ کے فارم میں, خوشی خوشی اٹس گوئنگ ٹو ریٹرن ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو بیسکلی ہمارا جو یہ بیلنس کی بات ہو رہی ہے, یہ جسم اور روح کے اندر بیلنس ایک ڈالنا ہے ہم نے, کہ جس میں دونوں کی نیڈز کو پورا کرنا ہے. ٹھیک. اچھا, اب یہاں سے ہم چلتے ہیں آگے. جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نفس کو جو اللہ تعالیٰ نے سواہا, اس کو بیلنس آؤٹ کیا, تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر الہام کر دیا, اس کے اندر انسپائر کر دیا اس کا فجور, اس کی وکٹنس اور اس کا تقوی. اس کی جو ایول تھا, یعنی اٹس فجور میننگ اٹ ہیز اے پوٹینشیل ٹو ڈو ایول, ہیز این انکلینیشن ٹوورڈز ڈوئنگ رانگ, یعنی فجورہا, ہاں اس لیے کہا. سمجھ میں آپ کو آ رہے؟ ورنہ تو یہ کہہ دیتے نا فَأَلْهَمَهَا فُجُور, یعنی کہ اس نفس میں فجور ڈالا. لیکن فجورہا کا مطلب ہے کہ جو آپ کا نفس ہے اس کی ایک نیچرل انکلینیشن ہے ٹوورڈز ڈوئنگ ایول, وکڈنس کی طرف. آپ کے اندر, نفس کے اندر یہ ڈلی ہوئی ہے کہ وہ انکلائنڈ ہوتا ہے. اور دوسری طرف وہ تقواہا, وہ تقوی کی طرف بھی انکلائن ہوتا ہے. دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے فیڈ کر دیے ہیں آپ نے کے نفس کے اندر. آپ کی سول میں, آپ کی روح کے اندر یہ دونوں چیزیں فٹ کر دی ہوئی ہیں. اٹ ہیز بین پروگرامڈ, اٹ نوز رائٹ فرام رانگ. جب وہ غلط کام بھی کر رہا ہوگا اس کو پتا ہوگا یہ غلط کام ہے. اگر اس کا دل بھی غلط کام کرنے کی طرف چاہ رہا ہوگا پھر بھی اس کو پتا ہوگا کہ یہ غلط کام ہے, ایون دو اس کا دل چاہ رہا ہے کرنے کو. سمجھ میں آپ کو؟ اور اگین وہی دل والی بات کہ دل جو ہے نا وہ ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسا کنٹینر ہے کہ آپ اس کو پھر دیکھتے ہیں کہ وہ آپ اس کو کس راستے کی طرف لگاتے ہیں. ٹھیک. اچھا, اب فجور جو ہے وکڈنس دیٹ ایون دا کانشیس نوز اباؤٹ اٹ. فجور ایسی وکڈنس ہے, ایسا ایول ہے کہ آپ کی کانشیس کو بھی پتہ ہے, آپ کو کوئی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جاننے کے لیے کہ یہ فجور میں سے آتا ہے. اور تقوی کیا ہے؟ فیئر آف ڈوئنگ سم تھنگ بیڈ اینڈ سیونگ یور سیلف فرام دیٹ از تقوی. یعنی آپ اپنے آپ کو, جیسے حضرت عمر نے کیا ڈیفائن کیا تھا کہ آپ کانٹے دار خاردار جھاڑیوں کے بیچ میں سے گزر رہے ہیں اپنے کپڑوں کو بچا بچا کے. سو سیونگ یور سیلف بیسکلی فرام ڈوئنگ سم تھنگ بیڈ, دیٹ از تقوی. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہیومن بینگس کو کیسے بنایا ہے؟ thoroughly aware of both the states. اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ڈال دی ہے, اور He made the human beings realize the beauty of taqwa and the ugliness of fujur. دونوں چیزیں جو ہیں انسان کو پتہ چل جاتی ہیں, and made him understand the path to evil and the path to goodness. یہ understand کر لیا دونوں paths. ٹھیک. اب کیا ہے کہ رزلٹ کیا ہوگا؟ قد افلح من زکاہا, کہ جو کوئی بھی اس میں سے اچھا پاتھ لے گا. اب دیکھو بیسکلی یہاں یہ جو 3 آیات ہیں نا, قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, اور پھر اس کے بعد ثمود کی بات آتی ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے 2 سائڈز آف دا پکچر بتائی ہیں اور رزلٹ کے. اب دونوں میں سے آپ جب ایک خراب پاتھ لیتے ہو تو اس کی اگزامپل بھی ڈسکرائب کرتی. تو قد یہاں پر کیا ہے؟ ڈیفینیٹیو, اور ہا زکاہا یعنی نفس کے زکاہا, نفس کی پیوریفیکیشن. So when one is engaged in activity of purification process, تو اس کو کیا کہیں گے؟ قد افلح من زکاہا, یعنی کہ وہ اس پروسیس میں انگیجڈ ہے. ایک نمبر 1 چیز, قد افلح من زکاہا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس وہ پیور ہو کے بیٹھ گیا بس, and now he knows کہ now I am pure, بھئی میں تو بڑا صاف ستھرا ہوں. کوئی یہ جان نہیں سکتا, ساری زندگی پیوریفیکیشن کا پروسیس چلے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جس نے پروسیس شروع کر دیا نا,
دیکھو دس از واٹ آئی وانٹ فرام یو، بس دیٹس اٹ، the only thing that I want from you کہ you realize that I need to purify myself. بس کوئی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ ہم 4 دن کے اندر یا اس رمضان کے اندر بالکل پاک صاف ہو کے بالکل نتھرے ہوئے نکل آئیں گے پاس. دس از دا پروسیس دیٹ میکس اے پرسن سکسیزفل. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ سکسیڈ کر جائے گا، اس کو فلاح مل جائے گی کہ جس نے یہ پروسیس شروع کیا. اور یہ ایسے فیل ہو رہا ہے کہ جیسے نفس جو ہے نا اس سے ہماری ایک ٹگ آف وار چل رہی ہے، ایک لڑائی چل رہی ہے، کبھی وہ اس طرف جاتا ہے کبھی وہ اس طرف جاتا ہے، لیکن ہم نے جو ہے اس کو کھینچے جانا ہے ٹوورڈز دا گڈ سائڈ اور اس کو پیوریفائی کرنے کی کوشش کرتی رہنی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم جو ہیں وہ کسی وقت بھی یہ سوچ کے بیٹھ نہیں سکتے کہ ہم بہت پاک صاف ہو گئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا منع کیا؟ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. تم اپنے آپ کو پیوریفائی کر کے سمجھو نہیں کہ میں بہت پیوریفائڈ ہوں. اپنی پیوریفیکیشن ڈسکرائب نہ کرتے رہو کہ میں تو بڑی نیک ہوں، میں تو بڑی اچھی ہوں، اور میں تو صرف اچھے خیالات ہی مجھے آتے ہیں. نہیں، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ. اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ کس کے اندر تقویٰ زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اب دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. خواب کیا ہے؟ when you are running after something and you don't get it. ابن عباس نے کیا بتایا؟ the one who throws its nafs into the dust and buries it into the dust completely disregards the good potential they are into a major disappointment. یعنی کہ قد خواب من دساہا، خوابہ یعنی جو فیل ہو گیا. فیلئر کون ہے؟ کہ جو اپنے نفس کی اچھی پوٹینشیل کو یوز نہیں کرتا. پوٹینشیل آپ کو پتہ ہے نا ڈالا تھا اللہ تعالیٰ نے، لیکن جو بندہ اس کو اگنور کرتا ہے، جیسے فرعون نے کیا کیا تھا، پیچھے بتایا تھا نا، تو پوٹینشیل ایون فرعون کے اندر تھا لیکن اس نے اس کو یوز نہیں کیا، اس لیے وہ فیل ہو گیا. تو the one who completely killed their conscience, pushed it out, and the only concern of this world ان کو پڑا ہوا ہے بس دنیا 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 دنیا، اور انہیں کانشیسنس ختم کر دی and totally lost its balance. اب یہ جو ایگزامپل آئی ہے قدمت ثمود بتغواہا، یہ اٹس اے نیشن دیٹ ہیز گون exceedingly corrupt، جیسے قریش کرپٹ ہو گئے تھے. اور یہ ثمود جو ہیں ان کی ریبیلین کس وجہ سے تھی؟ پوری نیشنز جو ہے وہ کیوں ریبل کرتے ہیں، کیوں یہ ٹرانسگریس کرتے ہیں، کیوں حد سے یہ تغوا جو طغیانی ان کے اندر کیوں آتی ہے، کیوں سرکشی آتی ہے؟ بیکاز ان میں سے ہر ایک انڈیویجول کا نفس کرپٹ ہوتا ہے. ان کا نفس جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو چاہے جتنا مرضی ان کے پاس نالج ہو، سویلائزیشن ہو، پی ایچ ڈیز ہوں، کنسٹرکشن میں وہ ہوں، بڑے بڑے آرکیٹیکٹس ہوں، وہ کرپٹ ہو جاتے ہیں. اِذٍ بَعَثَ أَشْقَاهَا. اور پیچھے ان کی بات ثمود کی کیوں کی؟ کیونکہ یہ ہائی لیول آف آرکیٹیکچر ان کے پاس تھا. ٹھیک، اچھا. اِذٍ بَعَثَ أَشْقَاهَا کہ جب سب سے جو ان کا وکٹ بندہ تھا نا وہ سامنے آیا، اس وقت جب حضرت صالح علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ بھئی آپ اونٹنی پیدا کریں، اور پہاڑ کے اندر سے اونٹنی آ گئی تھی، اور وہ اونٹنی جو تھی وہ جو اس کا دن ہوتا تھا پانی پینے کا وہ پانی پی لیتی تھی، اور لوگوں نے کہا ختم کرو اس کو. اب وہ جو سردار تھے تھوڑے ہیزیٹیٹ کر رہے تھے، بٹ دیر واز ون پرسن ہو کیم فارورڈ. اس نے کہا جی میں آپ کو یہ معاملہ حل کر کے دیتا ہوں، اینڈ ہی والنٹیئر ٹو ڈو دس ایول ایکٹ. سو وہ جو تھا وہ موسٹ وکڈ آف دا پرسن تھا ان کے اس جگہ پر. تو اس ٹائم پہ کیا ہوا؟ فقال لہم، ان کو کیا کہا؟ رسول اللہ، ان کے رسول نے، ناقۃ اللہ، اللہ کی جو ناقہ ہے، اللہ کی جو شی کیمل ہے، وہ سقیاہا، اور اس کا جو ڈرنک ہے، یعنی یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف ہر. اس کا جو ڈرنک ہے، اس کا جو پانی پینا ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے تم نے، اس کے پیچھے نہ پڑو. اور یہاں پر آلدو حضرت صالح علیہ السلام تھے لیکن ان کا نام نہیں یوز کیا، رسول اللہ کہا گیا، تاکہ ہماری اٹینشن کس طرف ہو جائے، اور جو سن رہے ہیں قریش مکہ ان کی اٹینشن کس طرف ہو جائے؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. رسول اللہ جب کہیں گے تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور ناقۃ اللہ کہ جیسے اگر آپ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جب کسی کو ایسوسیٹ کر دیتے ہیں، جیسے بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو اس کا ایک بہت ہائی لیول ہو جاتا ہے نا، ہائی اسٹیمڈ ہو جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ رسول اللہ، اللہ کا رسول، تو ان کی ایک بہت آنر اور اسٹیم بڑھ جاتی ہے. تو اور یہ تا جو ہے ناقۃ اللہ، تا کے اوپر جو زبر آیا ہے یہ ایکچوئل گرامیرین فارم نہیں ہے، لیکن یہ تا کے اوپر زبر آیا ہے
اٹینشن دینے کے لیے کہ ہم اس چیز کو جو ہے وہ بہت امپورٹنس سے ناقۃ اللہ، ٹھیک ہے، اس پہ زور دیں. اب ہوا کیا، انہوں نے کیا کیا، فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے اس کو جھٹلایا، ڈینائی کر دیا. کس کو ڈینائی کیا؟ رسول اللہ کے رسول کو ڈینائی کر دیا. جو انہوں نے بات کہی تھی وہ ماننے سے انکار کر دیا. اور کیا کیا، فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی. اور یہ کون سا طریقہ ہے مارنے کا؟ killing the she camel so it will die a slow painful death. یہ اینکل سے اوپر جو گھٹنے کی جگہ ہے وہاں پر کٹ لگا کے اس کے جو تکلیف دہ طریقہ کہ وہ کھڑا بھی نہ ہو سکے جانور، اور اس کے خون بہتا رہے اور وہ اس طریقے سے تکلیف میں مرے. یعنی کہ صرف مار نہیں دیا انہوں نے، صرف قتل نہیں کیا، اس کو پینفل ڈیتھ دی. ایسی چیز کو پینفل ڈیتھ دی جو اللہ کا میریکل تھی، جس کو انہوں نے پروٹیکٹ کرنا تھا، جو ان کے ڈیمانڈ کے اوپر وہاں سے نکلی تھی پہاڑ میں سے. اور وہ آپ کو پتہ ہے نا، پریگننٹ شی کیمل نکلی تھی اور پھر اس کا بیبی پیدا ہوا تھا اور وہ دودھ پیتا تھا. تو جب انہوں نے اس کی کونچیں کاٹی اور اس کو مار ڈالا تو وہ بیبی جو تھا وہ روتا ہوا پھر واپس اس ویلی کے اندر چلا گیا. یعنی کہ دو طرح سے انہوں نے تکلیف دی اور ٹارچر کیا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر ڈسٹرکشن آئی. اور دم جو ہے وہ کرش کرنا، پاؤنڈ کر دینا، پیس دینا مکمل طور پر، اور اس کو برابر کر دینا. ان کے رب نے ان کو ایسی بری طرح کی سزا دی، بِذَنبِهِمْ، ان کے گناہ کی وجہ سے. اور ذنب جو ہے وہ ٹیل ایریا کو کہتے ہیں، a sin that you are ashamed of، آپ کو جس چیز سے شرم آئے. فَسَوَّاهَا، ان کو لیول کر دیا. ایک تو لیول کا مطلب ان کو بیلنس کر دیا، ایون آؤٹ کر دیا، اور ان کو جسٹس سرو ہو گئی. اور پھر بالکل لینڈ کو فلیٹ کر دیا، عذاب دے کے کرش کر کے ان کے لینڈ کو فلیٹ کر دیا. کوئی چیز سٹینڈنگ نہیں چھوڑا، ان میں سے کسی بندے کو سٹینڈنگ نہیں چھوڑا، ہر ایک کو فنش کر دیا، برباد کر دیا، ڈسٹروائے کر دیا. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہی ڈز ناٹ فیئر اٹس کانسیکوینسز، یعنی جو عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا اس کا کوئی، اس کے کانسیکوینسز کا کوئی فیئر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. اچھا، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈز ناٹ کیئر واٹ سم ون وڈ سے اور تھنک اور واٹ وڈ بی دا کانسیکوینسز آفٹر دا پنشمنٹ. یعنی کہ ان کی پوری چاہے نیشن تباہ ہو گئی، چاہے کچھ بھی ہو گیا، لیکن اب ایسے بندے کے لیے جو خود اپنے کیے کے کانسیکوینسز کو نہ سوچتا ہو، تو اس بندے کے لیے پھر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی جب اس کے اوپر کوئی پنشمنٹ لے کے آتا ہے تو کانسیکوینسز کا اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، کوئی فیئر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کو کیا فیئر، وہ جو مرضی کرے. سو لائف ول کنٹینیو اور کین گو آن. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس بیسکلی سورہ کا، کہ واٹ ایور وی ڈو، دنیا میں ہم جو بھی کام کریں گے ہمارے اس کے کانسیکوینسز ہمیں خود فیس کرنے پڑیں گے. دو راستے ہمارے پاس ہیں، نفس کے اندر ہمیں ڈال دیا گیا ہے، کانشیس ہمیں بتا دے گی یہ صحیح ہے یا غلط ہے. وی آر دا ونز وی آر گونا چوز اٹ. اور پھر اس کے جو کانسیکوینسز کے ذمہ دار ہیں وہ بھی ہم خود ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں نفس مطمئنہ میں سے کرے اور ہمیں ان میں سے کرے جو کہ بہترین ڈیسیجنز لیں دنیا کے اندر، اور پھر ہم ان میں سے ہوں کہ جو ایونچولی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھی تھی نا آج کی سورہ، ہے نا؟